بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واچڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر احمد رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے جی آفاق اقبال کی آفاق اردو کی چھٹی کتاب، سن سیریز، نیو کورس، پیج نمبر 29۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ باجی نے حامی بھر لی، طے یہ پایا کہ چھٹی کے روز گلی کے سب بچے زین اور سرمد کے گھر اکٹھے ہوں گے۔ باجی انہیں صحت اور صفائی کی اہمیت بتائیں گی۔ اب یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ پہلے جو ہے وہ مکالمہ چل رہا تھا، لیکن یہاں پہ پھر کہانی یا کہانی یا مضمون کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ اب آپ دھیان کریں یہاں سے۔ زین اور سرمد نے اپنے تمام دوستوں کو اس محفل کے بارے میں بتایا۔ سب خوشی خوشی اس انوکھی محفل میں شریک ہونے کے لیے رضامند ہو گئے۔ چھٹی کے دن صبح 10 بجے سب بچے زین اور سرمد کے گھر بیٹھک میں موجود تھے۔ باجی نے انہیں خوش آمدید کہا اور باقاعدہ طور پر بات چیت کا آغاز کیا۔ وہ بہت پرجوش تھے۔ باجی، ہمارے جسم کا اندرونی نظام ایک مشینری کی طرح کام کر رہا ہے۔ یہاں سے پھر آپ دیکھیں کہ ڈائیلاگنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ یہ ایک وقت میں مختلف افعال سر انجام دیتا ہے۔ جب مضر صحت جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو ان افعال میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، جس سے ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا جسم، لباس اور ماحول گندا ہوگا تو مضر صحت جراثیموں کی افزائش ہوگی اور مختلف بیماریاں ہم پر حملہ آور ہوں گی۔ عائشہ: باجی، ہمیں اپنی جسمانی صفائی کا خیال کیسے رکھنا چاہیے؟ باجی: ہمیں روزانہ نہانا چاہیے تاکہ ہمارے جسم سے میل کچیل اتر جائے۔ ہفتے میں ایک بار ضرور اپنے ناخن تراشنے چاہیے، اس طرح ناخنوں میں میل جمع نہیں ہوگی۔ ہمیں کپڑے بھی جو ہے وہ صاف پہننے چاہیے۔ جاذب: باجی، صاف لباس اور صحت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ باجی: روزانہ صاف لباس پہننے سے ہم پسینے اور گرد و غبار کی وجہ سے پیدا ہونے والے جراثیم سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خود بھی خوشگوار کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ لباس کا صاف ہونا ضروری ہے، قیمتی ہونا نہیں۔ زاہدہ: باجی، کیا گلی اور محلے کی صفائی کا ہماری صحت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ باجی: کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اور گلیوں میں کھڑا گندا پانی جراثیم کی آماج گاہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ارد گرد کی صفائی کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ہمیں کوڑا کرکٹ گلیوں میں نہیں پھینکنا چاہیے تاکہ نالیاں گٹر بند نہ ہوں، نہ ہی گلیوں میں پانی کھڑا ہو۔ گلی محلے میں کوڑا پھینکنے سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، جس سے تعفن، بدبو اور مختلف قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ صرف گلی محلے ہی کو نہیں بلکہ اپنے اسکول، کھیل کے میدانوں اور تفریح گاہوں کو بھی صاف رکھنا ہمارا فرض ہے۔ زارا: پچھلے سال ہمارے علاقے میں ڈینگی بخار پھیلا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ باجی: گھروں کی کیاریوں اور مختلف جگہوں پر پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے ڈینگی مچھر پیدا ہوتا ہے، جو ڈینگی بخار کا باعث بنتا ہے۔ صرف گندے پانی ہی نہیں بلکہ صاف پانی کے کھڑے رہنے سے بھی ڈینگی جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناصر: باجی، ہم اپنے دانتوں کی صفائی کا بہتر انداز میں کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں؟ باجی: دانتوں کی صفائی کے لیے ٹوتھ پیسٹ، منجن اور مسواک استعمال کریں۔ مسواک کرنا تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دن میں 2 بار دانتوں کو صاف کرنا چاہیے۔ کچھ بھی کھائیں اس کے بعد کلی ضرور کریں۔ اچھا، یہاں پر میں یہ تھوڑا سا آپ کو واضح کر دوں کہ یہ کلی جو ہے وہ کاف کشمیر کے ساتھ ہونی تھی، انہوں نے کاف کینچی کے ساتھ کر دی ہے، یہ غلط ہے۔ اور یہ والا جو کلی ہوتا ہے جو اسٹیشن کے اوپر جو بیچتا ہوتا ہے نا، وہ جو سامان اٹھا کے آپ کا لے کر جاتا ہوتا ہے، یہ وہ والا کلی ہے۔ تو ضرور کریں یہ کلی کاف کے ساتھ، دوسری جو ہے کریں تاکہ خوراک کے ذرات دانتوں میں پھنسے نہ رہ جائیں۔ ٹیچنگ پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں جی جلدی سے۔ معلمانہ نکتہ: بچوں سے دوران تدریس پوچھا جائے کہ کیا وہ کبھی صاف ستھرا نہ رہنے کی وجہ سے بیمار ہوئے، اگر ہاں تو انہوں نے اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ ڈی واچر، ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر، اور نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور